حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتہ کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہیں۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانو سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہ گار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلے کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانو محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حق تعالی شانو شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کچھ معاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف ہی فرما دے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزاع کی حالت میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس حال میں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید و خوف جس بندہ کے دل میں ایسی حالت میں ہوں تو اللہ جل شانو جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہو اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا ہے، اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تعاون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانہ میں بار بار غشی ہوتی تھی۔ جب افاقہ ہوتا تو فرماتے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ اے موت، تیرا آنا مبارک ہے، کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں۔ یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی، مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان ہے کہ موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مثلا دعا کے ہی متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحت، تونگری وغیرہ سب امور کا حال اس حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آئے، اگر اس کو لوگوں سے کہتا پھرے تو تونگری نصیب نہیں ہوتی، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی شانو کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات پر اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دھوکہ باز، یعنی شیطان تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ غفور و رحیم ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ دوسرا مضمون یہ ہے
کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث میں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں، یعنی تفاخر کے طور پر ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔